ہم سب جو ہیں اسی حالت میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہاں ایک امتحان میں مبتلا کیا ہے، ایک آزمائش کے اندر. قرآن کی آیتیں ساری. اور ہم سب جو ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سب کا مقصد یہی ہے ایک کہ ہم کیا ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، پاس ہو جائیں. بس ایک ہی مقصد. جو بھی آدمی لگا ہوا ہے اسی ایک مقصد پہ لگا ہے. کوئی نہیں کہے گا اس طالب علم کی طرح کہ جی میں تو فیل ہو جاؤں. سب نے یہی کہنا ہے جی ہم پاس ہو جاؤں. خیر جو دنیا کا طالب علم ہے، اگر وہ فیل بھی ہو گیا تو اس کو پھر چانس مل جاتا ہے، سپلیمنٹری دیتا ہے، دوبارہ اپیئر ہو جاتا ہے، امپروو کر لیتا ہے اپنی ڈگری کو، یا جس سال میں بھی ہے. لیکن یہ تو ایسے فیل ہوگا آدمی اس میں اگر فیل ہو گیا تو پھر چانس ہی کوئی نہیں اس کا. کبھی کسی جاننے والے کا مشاہدہ کر لیا کریں. جس وقت جنازہ پڑھایا جاتا ہے تو دیکھا کریں کہ کہاں جا رہا ہے، کل رات یہ کہاں سویا تھا، اس کا بستر کیسا تھا، اس کے ارد گرد کون کون لوگ تھے، کیسے کیسے پیار کرنے والی ہستی تھی، کتنے چاہنے والے لوگ تھے اس کے ساتھ. اور آج جب ہم اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو اس کا بستر وہ بستر نہیں ہے. ایک عجیب و غریب قسم کا بستر ہے. ڈبے میں بند کر دیا جاتا ہے ننگا کر کے، اور مٹی میں پھینک دیا جاتا ہے. یہ لیے اب پھر پتہ چلتا ہے وہاں پر کہ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے. بہت سیریس معاملہ ہے، ویری سیریس. ایمان کے بعد کس پہ محنت کرنی ہے ہم نے؟ چھوڑو سب چیزیں، کس پہ کرنی ہے؟ بس جیب میں ڈال لکھ کے آ دیں کہ میری کامیابی کا راز جو ہے وہ کیا ہے. گھومے نہ ادھر گردن انسان کی، بالکل بھی کسی طرف نہ جائے. بس دل پہ لکھ لے کہ بھائی کوئی چیز بھی مجھے کامیاب نہیں کر سکتی. سب سے پہلے اللہ پاک نے ایمان کے بعد جو کہا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. مجھے اب جناب پہلی سٹیج تو اپنی نماز جو ہے. اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ اعلان فرما رہا ہے کہ تم کامیاب ہوگے جو نماز پڑھے گا. اور آج ہماری امت کا حال دیکھیں، اللہ اکبر، کہ نماز کا حال کیا ہے. اتنی ضروری چیز ہے نماز. آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی کوئی مسلمان کسی بستی میں گیا، کسی شہر میں گیا، کسی ملک میں گیا، تو سب سے پہلے جو چیز بلڈنگ بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے؟ مسجد بنتی ہے. ایمان ہوگا، ایمان کے ساتھ نماز ہوگی، اور نماز بھی جو خوشو والی ہوگی اس کا میں اعلان کروں گا تو وہ کامیاب ہے. دائیں طرف کو چلا جائے جنت تیری ہے. جو ایمان بھی لے کے آ رہا ہے، نماز بھی لے کے آ رہا ہے، لیکن خوشو نہیں ہے، اعلان کیا جائے گا یہ فیل ہو گیا، تھرڈ کلاس ہے، اس کو لے جاؤ ادھر بائیں طرف. جی چلا قرآن میں بتایا تھا، اعلان کیا تھا. ہم نمازی تو ہو گئے، ہم الحمدللہ ایمان والے ہو گئے الحمدللہ. تو خاشعون کہاں سے آئے؟ کتنی بڑی دعوت ہے قرآن کی. یہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت کے لیے بھی لوگ پیدا کرتے. بھائی ایمان لاؤ. ہائی درجے پہ لوگ پیدا کرتے، بھائی ایمان جو تبلیغ کرتے ایمان لاؤ. پھر نماز کے لیے بھی اللہ نے آدمی پیدا کر دی، جماعتیں پیدا کر دی. جماعت کیا کرو؟ نمازی بناؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاشعون کے لیے بھی انسان پیدا کیے ہیں. جیسے ریسنٹلی جس سے میرا تعلق حضرت علی مرتضی رحمہ اللہ، وہ کیا کرتے تھے؟ خاشعون کا کام کرتے تھے. یہ جو کام ہے، تیسرا کام جو امپورٹنٹ ہے، خاشعون، یہ سب سے امپورٹنٹ کام ہے. یہ جب تک آدمی اس پہ ہم محنت، کس طرح اس پہ محنت کرنی ہے. اس پیپر کا ہم نے محنت نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ خاشعون پہ محنت کس طرح کی جائے؟ خاشعون کہاں سے آئے؟ سنیں ایک حدیث عجیب حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. عجیب بات کہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے انسان نیچے بیٹھ کے بات نہیں کری، مسلح پہ نہیں کی. کدھر آ گئے؟ ممبر پہ آ گئے. یہاں بھی نہیں بیٹھے، اونچی ممبر پہ بیٹھے، اونچی ممبر پہ بیٹھ کے پتہ آج کیا اعلان ہوگا. بھائی عمر فاروق کی زبان سے کیا چیز نکلتی ہے، پوری امت سن لے اس بات کو. حضرت عمر کا یہ قول نقل کر رہا ہوں آپ کو، ہوش سنبھال لیں ہم سب. فرمایا
بھائی مسلمانوں، اسلام کے اوپر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ لفظ ہے کیا ہو جاتا ہے؟ گٹے گٹے سب ختم ہو جاتے ہیں، بوڑھا ہو جاتا ہے اسلام پہ، لیکن اس کی نماز کامل نہیں ہوتی، اس طرح چلا جاتا ہے۔ اب تو پکی ہوگی بات قرآن کی، نہیں ہوئی کہ بھائی کوئی کام نہیں ملے گا جب تک کیا نہیں ہوگا، نماز ہماری نماز نہیں، وہ نماز جس کا بتا رہے ہو کہ اسلام پر بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز کامل نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی۔ حیران ہو گئے سارے صحابہ، یہ کیا بات، سب ڈر گئے، یہی تو بھائی ہم تو واقعی بوڑھے ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہماری نمازوں کیا حال ہو کہ اس کا مطلب ہم تو سمجھ نہیں، حضرت اس کا مطلب تو بتا دیں، نمازیں ہماری کامل نہیں ہوئی، کیا مطلب؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز کے اندر خشوع نہیں ہوتا، عاجزی نہیں ہوتی، اور توجہ نہیں ہوتی اللہ کی طرف۔ جس کی نماز میں یہ تین چیزیں نہیں ہوتی وہ نماز کامل نہیں ہوتی، اور وہ نماز نہیں ہوتی۔